ہم بیٹھے ہیں اور اب جیسے جیسے عید قربا بھی قریب آ رہی ہے تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ گرمی بھی بڑھتی جائے گی. ظاہر ہے آپ جون کا مہینہ پھر مئی کے اینڈ میں سوچیں کس طرح کی گرمی ہو سکتی ہے. تو آج بتا دیتے ہیں آج کراچی میں موسم شدید گرم رہے گا, مرطوب رہے گا, اور جہاں کا جب بتایا جا رہا ہے درجہ حرارت 36 سے بڑھ کر 37 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے. صدف وہ دن کب آئے گا جب آپ کہیں گی آج کراچی میں بارش ہوگی؟ بارش انشاءاللہ بہت جلد مانسون میں بارش ہو جائے گی یہاں پہ. میں ہی آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہی ہوں. تو گرمی کی شدت جی 45 ڈگری تک یعنی فیلز لائک جو تھا وہ 45 ڈگری تک محسوس کیا جا سکتا ہے. تو محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شہر میں مغربی سمت سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں, اور جو یہ نمی ہے نا جسے ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں اس کا تناسب 75% ہے. وہی مزید بڑھا دیتا ہے. اور آپ کو جو ایک عجیب سی آپ کہتے ہیں آپ بھی اتنی گرمی مجھے لگ نہیں رہی جتنی وہ آپ کے بالوں میں سیبم آ جاتا ہے, فیس پہ آئل آ جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کے بال جیسے میں اپنا بتاؤں ہیومیڈیٹی اور میرے بالوں کا کوئی دوستی نہیں ہے, ہماری بہت کہتے ہیں نا بہت زیادہ دشمنی ہے. سو میرے لیے تو ہیومیڈیٹی بڑی بری ثابت ہوتی ہے اس لحاظ سے. اب یہ جو ہے جب ہیومیڈیٹی بھی بڑھتی ہے تو پھر وہ گرمی کی شدت جو فیلز لائک ہے نا وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ جب کوئٹہ کا بتا دیں کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بھی موسم قدرے گرم ہے. جنوبی وسطی حصوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے. اب طبی ماہرین جو ہیں وہ الرٹ کر رہے ہیں, عوام کو مشورہ کر رہے ہیں, ایڈوائز کر رہے ہیں کہ شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے. غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. جو دھوپ کے ٹائمنگ ہے 10 to 4 ایٹ لیسٹ یہ گھنٹے آپ جو ہے نا اوائڈ کریں. اور اگر جانا ناگزیر ہے تو ذرا کوشش کریں کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں جو کھلے کپڑے ہوں, اپنے ساتھ ایک گیلا جو ہے وہ کپڑا رکھیں, بیڈ کا ٹاول رکھیں, لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں, گلاسز لگائیں, سن اسکرین لگائیں, واٹر باٹل رکھیں, ہائیڈریٹ رکھیں اپنا. یس, ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب جب گرمی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں ہیں کہ ایک اور چیزیں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور ہم اپنے پروگرام پہ اس پہ باقاعدہ بات کر چکے ہیں. کراچی میں کبوتروں سے انسانوں میں پھیلنے والی پھیپھڑوں کی بیماری میں اضافہ ہو گیا ہے. کبوتروں سے پھیلنے والی بیماری پر جس کو کہتے ہیں برڈ فینسرز لنگز سے زیادہ تر خواتین متاثر ہو رہی ہیں. اسپتالوں میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہفتے میں 15 سے 20 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں روحا فاطمہ اپنے اس رپورٹ میں, ذرا دیکھیں آپ بھی. یوں تو ہمیں کبوتروں کی گٹرگو بہت پسند ہے, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ کبوتروں کی موجودگی شہریوں میں سانس لینے کی بیماری کو جنم دے رہی ہے تو یقیناً میری طرح آپ بھی حیران ہو جائیں گے. کراچی میں کبوتروں سے پھیلنے والی پھیپھڑوں کی بیماری میں اضافہ ہونے لگا. مرض کے ماہر ڈاکٹر عرفان کہتے ہیں کہ کبوتروں کے پروں اور فضلے میں باریک ذرات انسانی سانس کی نالی میں جمع ہو کر الرجی اور پھیپھڑوں کی سوجن کا باعث بنتے ہیں. پرندوں کے پروں کے اندر کچھ ایسے ذرات ہوتے ہیں جن کو ہم اینٹیجن کہتے ہیں, جو انسان کے جسم میں جب داخل ہوتے ہیں سانس کے ذریعے تو الرجک ری ایکشن کرتے ہیں, جس کو ہم ہائپر سینسیٹیوٹی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ بیماری سے بچاؤ کے لیے کبوتروں سے دوری اور احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہے, لیکن کراچی میں جگہ جگہ لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے نظر آتے ہیں, جو کہ ایک خطرہ بھی ہے. کہتے ہیں لوگ اللہ کی راہ میں ایک نیکی ہے, لیکن یہ کہ صاف صفائی بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹروں کے مطابق نہ صرف کھلی جگہ بلکہ اے سی, کھڑکی یا کبوتروں کی چھپنے کی دوسری جگہ وائرس ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ بیماری سے بچاؤ کے لیے کبوتروں کے پاس جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں. نیکی کر دریا میں ڈال, یہ کہاوت تو ہم سب نے سنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کبوتروں کو ڈالے جانے والے ان دانوں کی وجہ سے شہر کی فضا مزید آلودہ ہو جائے اور پھر ہر شخص استھما کی بیماری میں مبتلا ہو کر رہ جائے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی.